صفحہ نمبر 177۔ شرمگاہ اور آنکھ کے زنا سے بچنے والے کی فضیلت۔ شرمگاہ اور آنکھ کے زنا سے بچنے والے کی فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرمگاہ کے زنا سے بچنے والے کی فضیلت۔ جاننا چاہیے کہ انسان پر تمام شہوتوں میں سب سے زیادہ شرمگاہ کی شہوت غالب ہے، اور یہ ہیجان کے وقت عقل کی سب سے زیادہ نافرمان بھی ہے۔ علاوہ ازیں اس فعل بد کے نتائج شرمناک حد تک برے ہیں۔ اس کے ارتکاب سے شرم آتی ہے اور ڈر محسوس ہوتا ہے، اور اکثر لوگ جو اس فعل کے مرتکب نہیں ہوتے، اس کی وجہ یا تو ان کا عجز ہے، یا خوف ہے، یا شرم ہے، یا اپنے جسم کی حفاظت ہے۔ ان میں سے کوئی بھی وجہ ایسی نہیں ہے جس پر ثواب ملے، اس لیے کہ ان وجوہات کی بنا پر زنا سے رکنا نفس کے ایک حظ پر دوسرے حظ کو ترجیح دینا ہے، جو اگرچہ گناہ سے بہتر ہے، لیکن فی نفسی ہی وہ حظ قابل ثواب ہرگز نہیں ہے۔ حظ یا حظ ہے او زوے، ہاں جی، دا حظ شو کو حظ حظ۔ اس لیے کہ ان وجوہات کی بنا پر زنا سے رکنا نفس کے ایک حظ پر دوسرے حظ کو ترجیح دینا ہے، جو اگرچہ گناہ سے بہتر ہے، لیکن فی نفسی ہی وہ حظ قابل ثواب ہرگز نہیں ہے۔ تاہم ان موانع میں ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے، خواہ کسی وجہ سے بھی بچے۔ فضیلت اور ثواب اس بچنے میں ہے جس کا محرک اللہ کا خوف ہو، اور یہ خوف اس صورت میں ہو جب کہ فعل کے ارتکاب پر مکمل قدرت بھی میسر ہو اور تمام اسباب مہیا ہوں، کسی قسم کا کوئی مانع موجود نہ ہو، خاص طور پر اس وقت جب کہ شہوت صادق بھی پائی جائے۔ یہ درجہ صدیقین کا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: جس شخص کو عشق ہو اور اس نے پاک دامنی اختیار کی، اپنے عشق کو چھپایا، پھر مر گیا، وہ شہید ہے۔ حکم تاریخ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ ایک حدیث میں ہے کہ 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش میں جگہ دے گا جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 میں سے ایک وہ شخص ہے جسے کوئی حسین اور عزت دار عورت اپنی طرف بلائے اور وہ یہ کہہ کر اس کی دعوت رد کر دے، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے جو تمام جہان کا رب ہے ڈرتا ہوں۔ بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے۔ انہوں نے اپنی قدرت اور زلیخا کی خواہش اور اصرار کے باوجود گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھایا۔ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس اعلیٰ کردار کی تحسین کی گئی۔ آپ پاکدامنی اور عفت کے باب میں سب کے امام اور پیشوا ہیں۔ حضرت سلیمان بن یسار کی پاکدامنی کا ایک قصہ۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن یسار بہت حسین اور خوبرو مرد تھے۔ ایک عورت ان کے گھر آئی اور مباشرت کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے انکار کر دیا اور دوڑتے ہوئے اپنے گھر سے نکل گئے۔ وہ عورت وہیں رہ گئی۔ سلیمان کہتے ہیں کہ اس رات میں نے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ ہی یوسف علیہ السلام ہیں؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، میں ہی وہ یوسف ہوں جس نے ارادہ کیا تھا، اور کیا تو وہ سلیمان ہے جس نے ارادہ بھی نہ کیا؟ اس قول سے حضرت یوسف علیہ السلام نے قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا اور اس کے حوالے سے سلیمان کی تعریف کی۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب واقعہ ان کا یہ ہے کہ وہ مدینہ منورہ سے حج کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک رفیق بھی تھا۔
ان دونوں نے ابوا پہنچ کر قیام کیا۔ رفیق نے تھیلا لیا اور خریداری کے لیے بازار چلا گیا۔ ابوا غزائے چمدائے چھے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مور امینہ واپس رات للمدینہ وفات شوی وه او هلته ښخ شوې ده۔ سلیمان خیمے میں بیٹھے رہے۔ ایک بدوی عورت کی نگاہ ان کے خوبرو چہرے پر پڑی تو بدل و جان عاشق ہو گئی۔ آپ ایک پہاڑ کے دامن میں مقیم تھے۔ وہ عورت پہاڑ کی چوٹی پر تھی۔ ان کو دیکھ کر نیچے اتری اور خیمے میں پہنچ کر رک گئی۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا اور ہاتھوں میں دستانے تھے۔ جب اس نے نقاب اٹھایا تو ایسا محسوس ہوا جیسے بدلی سے چاند نکل آیا ہو۔ وہ انتہائی حسین و جمیل عورت تھی۔ اس عورت نے کہا، مجھے کچھ دیجیے۔ سلیمان نے سوچا شاید وہ کھانے کی کوئی چیز مانگ رہی ہے، اٹھے اور دسترخوان کا بچا ہوا کھانا اٹھا کر اسے دینا چاہا۔ اس نے کہا، میں نے روٹی نہیں مانگی، مجھے تو وہ امر مطلوب ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ سلیمان نے کہا، تجھے شیطان ملعون بہکا کر یہاں لایا ہے۔ اس کے بعد گھٹنوں میں سر دے کر زور زور سے رونے لگے۔ اس عورت نے انہیں اس طرح روتے ہوئے دیکھا تو شرمندہ ہو کر چلی گئی۔ رفیق سفر بازار سے واپس ہوا تو اس نے دیکھا کہ روتے روتے سلیمان کی آنکھیں ورما گئی ہیں۔ رونے کی وجہ دریافت کی۔ فرمایا، مجھے اپنی بیٹی یاد آ گئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے کہا کہ اس سے پہلے کبھی آپ کو اپنی بیٹی کی یاد نہیں آئی، یہ آج اچانک کیا ہوا؟ غرض جب رفیق نے حقیقت جاننے پر بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ نے بدوی عورت کا قصہ سنایا۔ وہ شخص قصہ سن کر رونے لگا۔ آپ نے پوچھا، تم کیوں روتے ہو؟ عرض کیا، اس لیے روتا ہوں کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو اس عورت کا مطالبہ رد نہ کر پاتا اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا۔ تھوڑی دیر تک دونوں روتے رہے۔ سفر دوبارہ شروع ہوا۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے اور طواف و سعی کے بعد حجر اسود کی قریب آئے تو سلیمان اپنے کپڑے سمیٹ کر بیٹھ گئے۔ بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت دراز قامت مرد ہے، اس کے جسم سے خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں۔ آپ نے دریافت کیا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے دریافت کیا، آپ کون ہیں؟ اس مرد جوان نے بتلایا کہ میں یوسف ہوں۔ عرض کیا، یوسف صدیق؟ فرمایا، ہاں وہی۔ عرض کیا کہ زلیخا کے ساتھ آپ کا حال عجیب ہے۔ فرمایا، ابوا والی عورت کے ساتھ تمہارا حال اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ حدیث غار۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ واقعہ سنا ہے کہ زمانے ماضی میں 3 آدمی کسی منزل کی طرف مصروف سفر تھے۔ رات ہو گئی۔ ایک غار میں قیام کیا۔ اتفاق سے ایک پتھر ایسا گرا کہ غار کا دہانہ بند ہو گیا اور وہ تینوں آدمی اندر رہ گئے۔ پتھر ہٹانے کی جدوجہد کی مگر کامیاب نہ ہوئے۔ تینوں نے اس امر پر اتفاق کیا کہ اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ ہم باری تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنے کسی نیک عمل کے حوالے سے نجات کے طلبگار ہوں۔ ایک نے جناب باری میں عرض کیا، الہا تو جانتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے اور ضعیف تھے۔ شام کو میں اپنے بچوں اور جانوروں کو کھلانے سے پہلے انہیں کھانا کھلایا کرتا تھا۔ ایک روز اتفاق سے مجھے بازار میں دیر ہو گئی۔ گھر آیا اور جانوروں کا دودھ دوہا اور دودھ لے کر ماں باپ کے پاس پہنچا۔ وہ دونوں سو چکے تھے۔ میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا اور رات بھر دودھ لیے کھڑا رہا۔ بچے پاؤں میں لوٹتے رہے، بھوک کی وجہ سے مضطرب رہے، مگر میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ بچوں کو کھلا دوں اور والدین بھوکے رہیں۔ صبح کو بیدار ہونے کے بعد جب انہوں نے دودھ پی لیا تب میرے بچوں نے اپنا پیٹ بھرا۔ اے اللہ، اگر تو یہ جانتا ہے کہ میں نے محض تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا تو اس پتھر کو غار کی دہانے سے ہٹا کر ہمیں نجات عطا کر۔ اس دعا سے وہ پتھر ذرا سا سرک گیا، لیکن اتنا راستہ نہیں ہوا کہ وہ باہر نکل سکے۔ دوسرے شخص نے کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے
کہ میں اپنی چچازاد بہن پر عاشق تھا اور اس سے وصال کا متمنی تھا۔ ایک روز میں نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا، لیکن اس نے میری بات نہ مانی۔ اتفاق سے ہمارے وطن میں قحط سالی ہوئی۔ جب میری محبوبہ اس تکلیف میں مبتلا ہوئی تو امداد کی طالب بن کر میرے پاس آئی۔ میں نے اسے 120 اشرفیاں دی بشرطے کہ وہ میری خواہش پوری کر دے۔ اس نے حامی بھر لی، لیکن جب میں نے صحبت کا ارادہ کیا تو اس نے کہا کہ مجھے بے آبرو نہ کر، خدا سے ڈر۔ میں خوف زدہ ہو گیا اور اسے جانے دیا۔ اس سے اشرفیاں بھی واپس نہیں لیں۔ جب وہ واپس ہوئی تب بھی اس کی محبت میرے دل میں اسی طرح جاگزین تھی۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے تیری رضامندی کے لیے ایسا کیا تو ہمیں اس قید سے نجات دے۔ اس دعا سے وہ پتھر اپنی جگہ سے سرک گیا، لیکن اتنا نہیں سرکا کہ وہ غار سے باہر نکل سکے۔ تیسرے نے کہا، رب العالمین، میں نے چند مزدور کرائے پر حاصل کیے تھے اور ان سب کو ان کی اجرت دی تھی۔ صرف ایک شخص ایسا باقی رہ گیا تھا جو اپنی اجرت لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے اس کی اجرت کی رقم تجارت میں لگا دی۔ تجارت کو ترقی ہوئی اور اس کی رقم بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس کا بہت سا مال میرے پاس جمع ہو گیا۔ ایک مدت کے بعد وہ شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے بندہ خدا، میری اجرت دے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ سب اونٹ، گائے، بکریاں، غلام تیری اجرت ہیں۔ اس نے کہا، کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ میں نے کہا، یہ مذاق نہیں ہے، تو اپنا مال لے اور جہاں چاہے لے جا۔ چنانچہ وہ اپنے تمام جانور اور غلام ہنکا کر لے گیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ نیک کام تیری رضامندی حاصل کرنے کے لیے کیا ہو تو ہمیں اس غار سے نکلنے کی توفیق دے اور اس پتھر کو ہٹا دے۔ تیسرے شخص کی دعا کے بعد وہ پتھر غار کے دہانے سے ہٹ گیا اور وہ لوگ باہر نکل آئے۔ حاشیے کی ہوئی یہ واقعہ بخاری نے نقل کیا ہے۔ آنکھ کے زنا سے بچنے والے کی فضیلت۔ یہ حال اس شخص کا ہے جو قدرت کے باوجود شرمگاہ کے زنا سے اپنی حفاظت کرے۔ اسی کے قریب وہ شخص بھی ہے جس نے اپنی آنکھ کو زنا سے بچایا۔ خیال رہے کہ زنا کا آغاز آنکھ سے ہوتا ہے۔ اس کی حفاظت زیادہ اہم ہے، لیکن کیونکہ آنکھ کو دیکھنے سے روکنا مشکل ہے، اس لیے لوگوں نے اس سے غفلت برتنی شروع کر دی ہے اور اسے سہل سمجھنے لگے ہیں۔ اس کے گناہ کو اہم نہیں سمجھتے، حالانکہ تمام آفات کا مبدا نظر ہے۔ پہلی نظر اگر اس میں کسی مقصد و ارادہ کو دخل نہ ہو معاف ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن دوبارہ دیکھنے پر مواخذہ ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: تیرے لیے پہلی دفعہ دیکھنا جائز ہے اور دوسری دفعہ دیکھنا قابل مواخذہ ہے۔ ابو داود، ترمذی۔ بریرہ رضی اللہ عنہ۔ علاء بن زیاد فرماتے ہیں کہ کسی عورت کی چادر پر اپنی نگاہ نہ ڈال، اس لیے کہ نظر دل میں شہوت کا بیج بو دیتی ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی حسین لڑکے یا عورت کو دوبارہ نہ دیکھے۔ ایک دفعہ اگر نظر پڑ جائے اور دوبارہ دیکھنے پر طبیعت راغب ہو تو اپنے دل میں خیال راسخ کر لے کہ دوبارہ دیکھنا حماقت ہے، کیونکہ یہ عمل دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو وہ صورت اچھی معلوم ہوگی، اس صورت میں نفس شہوت کا مقتضی ہوگا اور شہوت پوری نہیں ہوگی، سوائے حسرت اور محرومی کے کچھ ہاتھ نہ لگے گا۔ دغه ورته ډونای بې لذت وای چې اس دغه پلاس نه راځي، دغه نه راځي، مفتی شفیع صاحب دا وایي ډونای بې لذت دی، څه لذت حاصل نه شو دی کتل او مخکې څه درتلی دی نه۔ یا وہ صورت بری معلوم ہوگی، اس صورت میں وہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا جس کے لیے دوبارہ دیکھا تھا، یعنی لذت کا حصول۔ بری صورت دیکھنے سے لطف آئے گا نہیں اور نامہ اعمال میں معصیت کا اضافہ ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں گناہ بے لذت۔ بہرحال دوبارہ دیکھنے میں حسرت ملے گی یا لذت سے محرومی نصیب ہوگی، یہ دونوں ہی امر بیکار ہیں۔
اور معصیت کا باعث ہیں، لیکن اگر آنکھوں کی حفاظت کی جائے اور انہیں دیکھنے سے باز رکھا جائے تو دل بہت سی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر نظر سے خطا ہو جائے اور قدرت کے باوجود زنا سے محفوظ رہے تو یہ بھی کمال توفیق ہے اور انتہائی قوت کا مستدعی ہے۔ ایک قصائی کا ایمان افروز واقعہ۔ ابو بکر بن عبداللہ المزنی کہتے ہیں کہ ایک قصائی اپنے کسی پڑوسی کی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ لڑکی کے گھر والوں نے اپنے کسی کام سے لڑکی کو ایک دوسری بستی میں بھیجا۔ قصائی کو علم ہوا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا اور راستے میں روک کر اسے گناہ پر اکسایا۔ لڑکی نے کہا، ایسا نہ کر، میرے دل میں تیرے لیے اس سے کہیں زیادہ محبت ہے جتنی تیرے دل میں میرے لیے ہے، لیکن میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ عاشق نے کہا، تو اللہ سے ڈرے اور میں نہ ڈروں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے توبہ کی اور واپس لوٹ گیا۔ راستے میں اسے پیاس لگی اور اتنی شدت سے لگی کہ موت قریب نظر آنے لگی۔ اتنے میں بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے کسی نبی کا قاصد آیا اور اس کا حال دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ قاصد نے کہا، آؤ ہم دونوں مل کر دعا کریں کہ اس گاؤں تک پہنچنے کے عرصے میں ہم پر ابر کا سایہ رہے۔ قصائی نے کہا، میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے جس کے واسطے سے دعا مانگوں، اس لیے تم دعا مانگو۔ قاصد نے کہا، بہتر، میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا۔ قاصد نے دعا شروع کی، وہ شخص آمین کہتا رہا یہاں تک کہ ایک ابر کا ٹکڑا ان دونوں پر سایہ فگن ہو گیا۔ انہوں نے سفر شروع کیا۔ منزل پر پہنچنے کے بعد جب دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو ابر کا ٹکڑا قصائی کے ساتھ ساتھ چلا۔ قاصد نے اس سے کہا، تیرا خیال یہ تھا کہ تیرے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے، اس لیے میں نے دعا کی تھی اور تو نے آمین کہی تھی۔ اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ابر کا وہ ٹکڑا جو ہم دونوں پر سایہ کیے ہوئے تھا تیرے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے اپنے بارے میں صحیح بتلا۔ قصائی نے اپنی توبہ کا واقعہ سنایا۔ قاصد نے کہا کہ اللہ کے نزدیک تائب کی جو قدر و قیمت ہے وہ کسی دوسرے کی نہیں ہے۔ ایک نوجوان کے گناہ سے بچنے کا واقعہ۔ ایک مشہور بزرگ احمد بن سعید اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوفہ میں ایک نوجوان رہتا تھا جو انتہائی عبادت گزار تھا اور ہمہ وقت جامع مسجد میں پڑا رہتا تھا، ساتھ ہی وہ انتہائی دراز قامت، خوبصورت اور خوبصیرت بھی تھا۔ ایک حسین عورت نے اسے دیکھا تو اپنی پہلی ہی نظر میں فریفتہ ہو گئی۔ ایک مدت تک عشق کی چنگاری اس کے دل میں سلگتی رہی، لیکن اسے اپنی محبت کے اظہار کا موقع نہ ملا۔ ایک روز وہ نوجوان مسجد جا رہا تھا، وہ عورت آئی اور اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، نوجوان، پہلے میری بات سن لو، اس کے بعد جو دل میں آئے وہ کرو۔ لیکن نوجوان نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلتا رہا یہاں تک کہ مسجد میں پہنچ گیا۔ واپسی میں وہ عورت پھر راستے میں کھڑی نظر آئی۔ جب نوجوان قریب پہنچا تو اس نے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ نوجوان نے کہا کہ یہ تہمت کی جگہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص مجھے تمہارے ساتھ کھڑا ہوا دیکھے اور تہمت لگائے، اس لیے میرا راستہ نہ روکو اور مجھے جانے دو۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، میں یہاں اس لیے نہیں کھڑی ہوئی کہ مجھے تمہاری حیثیت کا علم نہیں، یا میں یہ نہیں جانتی کہ یہ تہمت کی جگہ ہے۔ خدا نہ کرے کہ لوگوں کو میرے متعلق بدگمان ہونے کا موقع ملے، لیکن مجھے اس معاملے میں بذات خود تم سے ملاقات پر اس امر نے اکسایا ہے کہ لوگ تھوڑی سی بات کو زیادہ کر لیتے ہیں اور تم جیسے عبادت گزار لوگ آئینے کی طرح ہیں کہ معمولی سا غبار بھی اس کی صفائی کو متاثر کر دیتا ہے۔ میں تو سو بات کی ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے دل و جان اور تمام اعضاء تم پر فدا ہیں، اور اللہ ہی ہے جو میرے اور تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ فرمائے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ نوجوان عورت کی یہ تقریر سن کر خاموشی کے ساتھ کوئی جواب دیے بغیر گھر چلے گئے۔ گھر پہنچ کر نماز پڑھنی چاہی، لیکن نماز میں دل نہیں لگا اور سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے۔ مجبوراً
قلم کاغذ سنبھالا اور اس عورت کے نام ایک پرچہ لکھا۔ پرچہ لکھ کر گھر سے باہر آئے، دیکھا وہ عورت اسی طرح راہ میں کھڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے پرچہ اس کی طرف پھینک دیا اور خود تیزی سے گھر میں داخل ہو گئے۔ پرچے کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عورت، تجھے یہ بات جان لینی چاہیے کہ جب بندہ اپنے خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو درگزر سے کام لیتا ہے، جب وہ دوبارہ اسی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تب بھی وہ پردہ پوشی فرماتا ہے، لیکن جب وہ اسی معصیت کو اپنا مشغلہ اور پیشہ بنا لیتا ہے تو پھر ایسا غضب نازل فرماتا ہے کہ زمین و آسمان، شجر و حجر اور چوپائے کانپ اٹھتے ہیں۔ کون ہے جو اس کی ناراضگی کا تحمل کر سکے؟ جو کچھ تو نے کہا ہے اگر وہ غلط ہے تو اس دن کو یاد کر کہ آسمان گلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا اور زمین دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوگا، اور تمام لوگ جبار عظیم کے آگے سر بسجود ہوں گے۔ خدا کی قسم، میرا اپنا حال یہ ہے کہ میں اپنے نفس کی اصلاح سے عاجز ہوں۔ اس صورت میں دوسرے کی اصلاح کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، اور اگر تیرا کہنا سچ ہے تو میں تجھے ایک ایسے طبیب کا پتہ بتا دیتا ہوں جو تمام زخموں اور مرضوں کا شافی اور تسلی بخش علاج کرتا ہے۔ وہ طبیب اللہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کے حضور میں اپنی درخواست پیش کر اور اس سے اپنی مطلب برآوری چاہ۔ میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، بس یہ آیت تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ اور آپ ان کو ایک قریب آنے والی مصیبت کے دن سے ڈرا گئے جس وقت کلیجے منہ کو آ جائیں گے اور غم سے گھٹ گھٹ جائیں گے، گٹ گٹ جائیں گے۔ اس روز ظالموں کا نہ کوئی ولی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ جس کا کہنا مانا جائے وہ آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جو سینوں میں پوشیدہ ہیں۔ چند روز کے بعد وہ عورت پھر راستے میں کھڑی نظر آئی۔ انہوں نے اسے دیکھ کر واپس لوٹنے کا ارادہ کیا، لیکن اس عورت نے کہا، کیوں واپس جاتے ہو؟ یہ آخری ملاقات ہے، اس کے بعد خدا ہی کے یہاں ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ خوب روئی اور کہنے لگی کہ میں خدا سے جس کے ہاتھ میں تمہارا دل ہے یہ دعا کرتی ہوں کہ وہ تمہارے سلسلے میں درپیش میری مشکل آسان فرما دے۔ اس کے بعد نصیحت اور وصیت کرنے کے لیے کہا۔ نوجوان نے کہا، میں صرف یہ نصیحت کرتا ہوں، خود کو اپنے نفس سے محفوظ رکھنا اور اس آیت کریمہ کو ہمہ وقت ذہن میں رکھنا۔ هو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار۔ اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو قبض کرتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ یہ نصیحت سن کر وہ عورت بہت زیادہ روئی، دیر تک روئی۔ جب افاقہ ہوا اپنے گھر پہنچی اور کچھ عرصے عبادت میں مشغول رہ کر مر گئی۔ وہ نوجوان اسے یاد کر کے رویا کرتا تھا۔ لوگ کہتے کہ اب رونے سے کیا حاصل، تم نے تو اسے اپنی طرف سے مایوس کر دیا تھا۔ وہ جواب دیتا کہ میں نے پہلے ہی روز اس کی خواہش نفس کو ذبح کر دیا تھا اور اپنے عمل کے سلسلے میں یہ سمجھا تھا کہ یہ عمل ذخیرہ آخرت ہوگا، لیکن اب ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ ذخیرہ واپس نہ ہو جائے۔ دی سردار کسر الشہوتین باب ختم شو دے پس بیا چی دینو کتاب آفات اللسان دے، زبان کی آفتوں کا بیان۔ دوستانو اسی او دغه سي دی دغه چې بیتری موتی دی او اټیالي تللی ده چې دغه سي یو کس یو ښځې څه په دغه باندې کور ته په بانه باندې دغه هلته ورته دغه هر څه ورونه دغه هر څه بند تلل دغه ټول چې دغه او مجبور وی نو هغه ورته وایي چې زه دغه ته ځم غسل خانې ته دغه ته حاجت ضرورت دی
چې هلته تللی دی نو څومره ډندګي و هغه یې په لاس و په مخه په هر څه مخلی ده چې راغلی دی ښځې ټتلي دي نو اوس بیا نفرت او دغه چې دغه دی چې څومره ډندګي وه دغه وه پلس سسټم خو نه هغه وخت چې څه دغه و نو بس د ښځې هم هغه اړه موړ شوی دی دغه شوی دی چې بهر راغلی دی نو صابون یې چېرته دوکان نه اخیستی دی چېرته نهر مهر وی هغه هغې کې لامبلي دغه دي دې ځوان نه به بیا داسې خوشبویي دغه ټېده چې هغه خوشبویي لټه د بازار د خوشبویي چې چېرته به و څه ډېره لکه بلکل یو عجیبه خوشبویي چې هغه شان عطر په بازار یا په مارکیټ کې نه میلاوېده دا بیټري موتی کې دا یو واقعه مې یاده نو بس دا څه به بیا بل شي نو صحیح دی